تو یہ جو واقعہ ہے یہ میرے اپنے ساتھ ہوا. جب میں نے آپ کو آخری بار کال کر کے ہماری میوزک وغیرہ پہ بات ہو رہی تھی تو وہ اس دن تھا جب میں جا رہا تھا فار مائی اینول 2 week ہنٹنگ ٹرپ ٹو کینٹاکی. تو جہاں میں جاتا ہوں مناج بھائی وہ بہت ہی رورل ایریا ہے. وہاں پہ سب سے زیادہ ہیپننگ چیز ہے کہ بھائی وہاں پہ ایک میکڈونلڈ کھل گیا اس چھوٹے سے ٹاؤن کے اندر. اس ٹاؤن کا نام ہے میرین, MARION, میرین ان کینٹاکی. بہت چھوٹا سا ٹاؤن ہے, ویری رورل. اچھا, تو جہاں ہم یہ سب شکار وغیرہ کھیلتے ہیں تو وہاں مطلب گھر ہیں, اور گھروں کے ساتھ ساتھ آپ سمجھ لیں 500 600 ایکڑ پیچھے جو ہے نا وہ فیلڈز ہیں اور ووڈز ہیں, رائٹ. اور میجر ہائی ویز یا روڈز وہاں سے اتنی نہیں گزرتی, تو رورل ایریا وہ بیسکلی ہے. تو جس روڈ پہ میرے جو آؤٹ فٹر ہے جس کے ساتھ میں شکار کھیلتا ہوں اس کا گھر واقع ہے, وہ بہت پتلی سی روڈ ہے. اس پہ اگر دونوں طرف سے ٹرکس آ جائیں نا یا گاڑیاں آ جائیں تو وہ بھی نہیں ایک ساتھ جا سکتے, ایک کو رکنا پڑے گا. اچھا, اس کا گھر ہے, اچھا بڑا گھر ہے. اس کے گھر کے پیچھے کھلا ماحول ہے کہ مطلب جو ہے وہ کھیت شروع ہو جاتے ہیں اور ووڈ شروع ہو جاتے ہیں. اور گھر ہی کی پراپرٹی کے اوپر ایک اس نے آؤٹ ہاؤس بنایا ہوا ہے جس کے اندر ایک بارن ہے جہاں ہم سب تیار ہوتے ہیں, ہمارا سارا چیزیں رہتی ہیں, اسلحہ یہ وہ, اور پھر ہمارے لیے سونے کا بڑا اچھا انتظام ہے, آل آف دیٹ. سو اٹس اے ویری گڈ پلیس. اچھا, اس کے گھر کے بالکل سامنے آن دی ایج آف اے فیلڈ ایک بہت چھوٹا سا مکان ہوا کرتا تھا, اور ہے بھی سفید کلر کا, 1 story آپ سمجھ لیجئے, جس میں 2 بمشکل کمرے, ایک اس میں چھوٹا سا کچن, بیٹھنے کی جگہ. تو میں جب بھی آتا ہوں تو مطلب اب وہ اتنا یوزڈ ٹو ہو گیا ہوں کہ میں نے اس مکان کو اتنے غور سے کبھی دیکھا نہیں. مجھے پتا ہاں یار یہ گھر ہے, اس کا دروازہ دیٹس اٹ. میں اس کی آیا, اس نے مجھے گریٹ کیا, ہم لوگوں نے اپنا سامان ان پیک کیا. یہ تقریباً آپ سمجھ لیجیے دوپہر کا 1-1:30 بج رہا ہے اس وقت, اور 4 بجے 4:30 بجے اندھیرا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس, میں نے کہا یار آفٹرنون کے لیے, اس نے کہا کہ تم کہاں جانا چاہو گے. میں نے کہا یار میں کسی بھی جگہ چلا جاؤں گا. تو ہم نے ایک اسٹینڈ پک کیا, میں وہاں گیا, شکار وغیرہ کھیلا, کچھ نہیں لگا, واپس آئے گھر میں, کھانا شانا کھایا اور سو گئے. صبح جب اٹھے تو میں نے اس سے کہا ایک اسٹینڈ ہے ہمارا, اس کا نام, اس کو ہم کہتے ہیں اکراس دا اسٹریٹ, کیونکہ وہ چھوٹی سی اسٹریٹ ہے. میں نے کہا I want to go across the street. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اکراس دا اسٹریٹ جانے کے لیے ہم اس کے گھر کے ڈرائیو وے سے نکلیں گے. وہ جو اسٹریٹ جو چھوٹی سی ہے اس کو ایک بگی کے اوپر ہم کراس کریں گے. سیدھے ہاتھ کی طرف ہمارے وہ چھوٹا سا وائٹ کلر کا مکان ہے, اور ہم اس کے الٹے ہاتھ سے ہوتے ہوئے تھوڑا سا ہم لیفٹ بنائیں گے, اور ایک جا کے تقریباً 600-700 یارڈز کے اوپر بالکل ٹاپ آف دا ہل اور ایج آف دا ووڈس کے پاس ہمارا وہ ٹری اسٹینڈ ہے, وہاں ہم جا کے بیٹھ جائیں گے. دیٹس واٹ آئی ڈیڈ. تو اب سمجھ لیجیے کہ صبح نہیں ہوئی ہے, ہونے والی ہے, مگر پچ بلیک اندھیرا ہے, ٹھیک ہے. اور تقریباً میں بیٹھا ہوں وہاں جا کے سورج طلوع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے, کیونکہ ہمارا ہنٹنگ ٹائم شروع ہو جاتا ہے ½ hour before sunrise. اچھا, اب میں بیٹھا ہوں, میں نے وہیں پہ سب سے پہلے تو جا کے میں نے تہجد پڑھی اسی گراؤنڈ بلائنڈ کے اندر, وہ پورا کورڈ ہوتا ہے, اٹس ویری کمفرٹیبل. پھر میں نے اپنا کچھ 1-2 وظیفے وغیرہ پڑھنے شروع کر دی, آرام سے پڑھتا رہا. بڑا خوبصورت منظر, بہت اچھا ماحول, اور مطلب بس انسان جو ہے وہ خدا کو یاد کرے اس وقت. یہ کرتے کرتے ایک دم اب ہلکی ہلکی روشنی ہونا شروع ہوئی ہے, ابھی تک زیادہ نہیں پھیلی. صبح ہونا شروع ہوئی. جی صبح ہونا شروع ہوئی ہے, بالکل. تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے ہر چیز بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہے, مگر میری نظر اس گھر کی طرف پڑی, کیونکہ اس گھر کی جنرل ڈائریکشن وہی تھی جو جہاں سے میں آیا تھا, رائٹ. اس کے بالکل اکراس دا اسٹریٹ وہ گھر ہے جہاں میرا وہ بندہ رہتا ہے. تو چونکہ وہاں پہ ایک لائٹ لگی ہوئی ہے تو تھوڑا سا مجھے زیادہ دکھ رہا تھا, بہتر. تو میں نے دیکھا اس گھر کی چمنی سے سفید کلر کا دھواں نکل رہا ہے. میں نے کہا چلو کسی کو ٹھنڈ لگ رہی ہوگی, بیچارے نے اپنا کوئی آگ شاگ جلا لی ہوگی, گڈ فار ہیم, اچھی بات ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں, آپ اکیلے تھے یا آپ کے ساتھ کچھ گروپ بھی تھا موجود؟ نہیں لوگ تھے, مگر جس جگہ پہ میں تھا وہاں میں اکیلا. صحیح ہے جی. تو اچھا, اب میں نے کہا چلو یار اچھی بات ہے, دھواں نکل رہا ہے, دیٹس گڈ. میں اپنا بیٹھا رہا, پڑھتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد اب اتنی روشنی ہو گئی ہے کہ میں اپنے ارد گرد اگر کوئی جانور آئے, انسان آئے, تو میں اس کو دیکھ سکتا ہوں. تو میں نے دیکھا اب یہ گھر مجھ سے تقریباً 600-700 یارڈز کے اوپر ہے, اوکے. تو وچ از اے لانگ ڈسٹینس مناج بھائی, دیکھنے کے لیے ننگی آنکھ سے کسی بھی چیز کو. تو میں نے دیکھا کہ اس گھر کی کھڑکی بھی ہے جو میری طرف کو کھلتی ہے, اور اس کے اندر کوئی شخص بار بار آگے پیچھے
جا رہا. تو مائی کیوریوسٹی گاٹ دا بیسٹ آف می. تو میں نے اپنی بائنوکولرز اٹھائیں اور میں نے دیکھا کہ یار یہ کون ہے, کیا کر رہا ہے. تو مجھے اس میں کلیئرلی ایک شخص کا ہیولہ سا دکھا, ادھیڑ عمر کا شخص, کہ جو کبھی جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کھڑکی کچن کے سامنے اور وہ کچن میں کچھ پکا رہا ہے تو بار بار کبھی ادھر سے کچھ لیتا ہے, کبھی ادھر سے کچھ لیتا ہے, کبھی ادھر سے کچھ لیتا ہے, کبھی ادھر سے کچھ لیتا ہے. میں نے کہا بھائی ہوم اونر ہوگا, کوئی بات نہیں, گڈ, اوکے. اچھا جی, اب جسے کہتے ہیں کہ میری سیٹ جو ہے وہ 10 ساڑھے 10 بجے تک ختم ہوئی, ہم نے کچھ نہیں مارا تو واپس آ گئے ہم لوگ, کھانا شانا کھایا. اور اس دن ہمیں ایک نئے ہنٹر نے جوائن کیا. تو اس نے کہا کہ بھائی میں وہاں جا کے بیٹھوں گا جہاں آج حامد بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ میں نے کہا میں کہیں اور جا رہا ہوں, گوئنگ ٹو اے ڈفرنٹ پلیس. اچھا جی, چلے گئے. شام میں مجھے ایک ہرن لگا تو اس کو نکالنے میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. تو جب میں واپس آیا تو میں نے اس شکاری کو دیکھا, وہ بیچارہ ایک کونے میں نا خاموش سا بیٹھا ہوا تھا. تو میں ایسے اس کے پاس گیا, میں نے کہا میں کیا ہو رہا ہے بھائی, سب ٹھیک ٹھاک کیا؟ وہ کہتا ہاں نہیں سب خیریت. کیا ہوا؟ میں نے کہا یار تم تھوڑے پریشان لگ رہے ہو, کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے یار میں یہاں پہلی بار آیا ہوں, نیا ہوں, تو میں یہ جو آؤٹ فٹر تمہارا اس کو کچھ کہنا نہیں چاہ رہا. وہ یار ایک عجیب سا واقعہ ہوا میرے ساتھ. میں نے کہا بولو کیا ہوا, تم یہاں بیٹھے ہوئے تھے نا؟ کہتا ہے ہاں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے یار وہ گھر ہے تم نے دیکھا نا سفید والا؟ میں نے کہا ہاں اس پہ تو ایک بندہ رہتا ہے. تو کہتا ہے اچھا کوئی رہتا ہے اس میں؟ میں نے کہا ہاں اس پہ تو ایک بندہ رہتا ہے, میں نے صبح دیکھا تھا. وہ کہتا ہے ہاں یار میں نے بھی وہی موومنٹ دیکھی, میں نے بھی اپنی بائنوکولرز اس کو دیکھنا شروع کیا. یہ شام کا وقت ہے, شام ہو رہی ہے, صبح نہیں ہو رہی, یہ شام کی سیٹ کی بات ہو رہی ہے. تو یار وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا کھڑکی میں, اور بے انتہا غصہ لگ رہا تھا اس کے چہرے کے اوپر. میں نے کہا اچھا غصہ تھا؟ کہتا ہے ہاں یار پتہ نہیں وہ بہت عجیب اس کی چہرے کے تاثرات تھے, مجھے نہیں پتا یہ کیا چیز تھی, میں بہت ڈر گیا اس کو دیکھ کے یار. میں نے کہا ڈونٹ وری, تم پریشان نہ ہو. اب ہم بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہیں مناج بھائی, تو جو آؤٹ فٹر ہے اس کی بیوی نیٹ آتی ہے کمرے کے اندر, مطلب وہ بارن کے اندر, کہتی ہے hey how are you guys doing. میں نے کہا ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے. کہتی کیا ہوا؟ میں نے کہا نیٹ کی جو تمہارے سامنے والا ہے کیا اس کو ہمارا وہاں شکار کھیلنا نہیں پسند؟ تو کہتی کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ جو سامنے تمہارے رہتا ہے. کہتا ہے ہمارے سامنے کوئی نہیں رہتا. میں نے کہا تم کیسی بات کر رہی ہو, میں نے دیکھا ہے اس کو, اس نے دیکھا ہے. کہتا ہے تم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ سامنے والا کون تھا؟ میں نے کہا ہاں تمہارا نیبر ہے, تم نے بتایا تھا کہ تھوڑا سا ویئرڈ ہے. کہتی ہے اب سنو کہانی سنو, یہ یہاں کوئی نہیں رہتا, تم لوگ عجیب طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہو. تو جو فالوئنگ کہانی ہے وہ اس نے سنا. کہتی ہے کہ آج سے کوئی ہم نومبر میں ہیں, تو سپٹمبر کے اندر ایک دن ہم نے ایسی دیکھا کہ ہمارے گھر کے سامنے بے انتہا شریف کی اور ادھر ادھر کی پولیس والوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں. تو اس کا میاں چونکہ ایکس پولیس آفیسر اور وہاں کے تمام تر پولیس والوں کو ٹرین کرتا ہے تو سب اس کو جانتے ہیں. تو وہ واک کرتا بگیا. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یار ہم یہاں ویل چیک کرنے آئے تھے شخص کے اوپر, کیونکہ اب وہ جو شخص تھا وہ ادھیڑ عمر کا شخص تھا, اس کی تھوڑی سی لونلینس کی بے انتہا پرابلم تھی. وہ صرف اس مکان میں رہتا تھا, کام سے واپس آ کے صرف ویڈیو گیمز کھیلنا, لوگوں سے ملنا ملانا بھی نہیں, اپنا شراب وراب پینا, دیٹس اباؤٹ اٹ. اور اس کی جاب تھی کہ وہ وہاں پہ جو پریزن ہے وہاں پہ اس کے قریب, اس پریزن میں پریزن گارڈ کی ڈیوٹی کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ آیا, بس اپنے کام کیا اور دیٹس اٹ. تو 3 دن سے وہ اپنے کام پہ گیا نہیں. تو پریزن نے شریف's آفس کو کہا کہ آپ جا کے ویل چیک تو کریں کہ بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو جب وہ اندر گھسے تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے اپنی ہی سروس ریوالور کو اپنے ہاتھ میں باندھ کے اور اپنے سر پہ گولی مار کے خودکشی کر لی تھی. There was blood and gore everywhere and all of that stuff. انہوں نے اس کو کلین کیا اور یہ سب مطلب سب کیا. اب وہ یہ کہانی بتا رہی ہے اور میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں, جو دوسرا شکاری ہے وہ میری شکل دیکھ رہا ہے, کیونکہ آپ دونوں نے اس شخص کو دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے. ایگزیکٹلی. میں نے پھر آہستہ آہستہ نیٹ سے پوچھنا شروع کیا. میں نے کہا کیا وہ ایسا لگتا تھا, ہلکا سا گنجا, براؤن سے بال, چشمہ لگائے ہوئے؟ کہتے ہاں اسی طرح کا. تم ملے اس سے؟ تو میں نے اس شکاری کو اشارہ کر دیا کہ اب اس سے کوئی بات نہیں کرنا, بیکاز یہ لوگ اس طرح کے نہیں. تو بہرحال میں نے وہ تو اٹھ کے چلی گئی اپنی کہانی سنا کے. تو میں نے اس شکاری سے کہا, میں نے کہا یار آئی تھنک ہمیں جو ہے نا اس جگہ کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. کہتا ہے ٹھیک ہے. اچھا جناب یہ بات ہوئی. صبح اٹھے, صبح مجھے بھی ایک ہرن لگا, اس کو بھی ایک ہرن لگا. تو ہمیں واپس آنے میں ڈریگ کر کے ان کو گٹ کر کے ان کو پروسیس کو چھوڑنے میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگ گیا. تو جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ گاڑی کھڑی ہوئی, اس میں ایک بندہ ڈرائیو وے میں ہے اور وہ نیٹ سے بات کر رہا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ جو شخص ہے وہ اس گھر کا اونر ہے, اصل اونر.
کیونکہ وہ جو شخص وہاں رہتا تھا وہ صرف ٹیننٹ تھا, وہ اون نہیں کرتا تھا. جس نے سوسائڈ کی. جس نے سوسائڈ کی, ایگزیکٹلی. اچھا, تو یہ جو اونر ہے یہ آ کے بتا رہا ہے نیٹ کو, میں دور سے کھڑا سن رہا ہوں کہ بھائی میں تو اس گھر کو بیچ دوں گا, یا میں اس گھر کو لیول کروا دوں گا, ہٹوا دوں گا, اور یہاں پہ بھی ہم جو اگاتے ہیں ہم کون سارا اگا دیں گے, ویل جسٹ کنٹینیو ود دا فیلڈ. تو بہرحال ون وے اور دی ادر اس گھر میں کچھ سامان ہے, تو اس سے پہلے کہ میں اس کو آکشن کروں, کیونکہ اس شخص کا تو کوئی والی وارث ہے نہیں, تم ایک بار جا کے نا اگر تمہیں کوئی چیز وہاں سے پسند ہو تو لے. اور میں اپنے اندر کہہ رہا ہوں ڈو ناٹ ڈو دیٹ, ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا. اور وہ آگے سے کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں ابھی جا کے دیکھ لوں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو. تو اس کا میاں ڈیل بھی جو میرا دوست ہے وہ دونوں, اور میں وہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں ایسا نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. بہرحال میں نے اس سے کچھ نہیں کہا. وہ لوگ گئے, جو بھی ان کو سامان تھا وہ لے کر آئے. بہرحال مجھے نہیں پتا وہ کیا کچھ تھا, وہ کل مجھے بعد میں پتا چلا. اچھا صاحب, اب ہم شام کا سارا شکار وغیرہ کھیل کے, ہم جو اس کا طریقہ یہ کہ ہم رات کا کھانا ہمیشہ اس کے گھر کے اندر جا کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو اس کے وہاں کتے وغیرہ بھی ہیں, ہم ان سے بھی کھیلتے کودتے رہتے ہیں, یہ وہ باتیں چیتیں ہوتی رہتی ہیں. جب میں اس مخصوص رات ان کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ نئے یہ پاٹس اینڈ پینس نئے ٹائپ کے بڑے خوبصورت سے ایک سائڈ میں رکھے ہوئے. میں نے اس کی بیوی سے ایسے ہی کہا, کیونکہ میں خود بھی کھانا پکاتا ہوں, میں نے کہا نیٹ دے لک پریٹی گڈ. کہتی ہے I got them from the other house. اب میں نے کہا یہ کیا, اب میرا دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کیا. تو میں نے کہا so this is from the White House, وہ جو سفید گھر ہے وہاں سے تم لے کر آئی ہو؟ کہتی ہے ہاں وہاں سے لے کر آئی ہوں, بالکل نئے تھے. اس نے بندے نے میرے خیال سے خودکشی کرنے سے کچھ عرصہ پہلے خریدے تھے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. میں نے کہا تم نے کوئی آج کا کھانا ان میں پکایا؟ تمہیں جب دیکھتی ہے کہتی ہے نہیں, بٹ وائی آر یو بینگ سپرسٹیشس, ایسے تواہم پرست نہ بنو, کچھ نہیں ہوگا. میں نے کہا اوکے نو ورریز. یہ بات میری جو ہے نا میرے دوست نے سن لی, ڈیل نے, اس کے میاں نے. تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے سائڈ میں کیا, کہتا ہے وہ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, بات اتنی سی ہے کہ میں نے اور اس شخص نے اس بندے کو اس گھر میں دیکھا ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہا. مجھے نہیں پتا کہ یہ چیزیں جو تم لے کر آئے ہو یہ اچھا آئیڈیا تھا یا نہیں, بٹ اتنا میں بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ایک اچھا آئیڈیا تھا. اس نے کہا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے میں دیکھ لوں. اس نے میری بات نہ آئی گئی کی نہ ایسے کیا, بٹ اس نے کوئی اس کو اتنا سیریس نہیں لیا. ہم جا کے سو گئے. مناج بھائی ہماری اتنی حالت ٹائٹ ہوتی ہے پوری صبح جلدی اٹھ کے محنت کر کے ہرنگوں کو ڈرائیو کر کے یہ سب کر کے, کہ ہم لوگ 6 بجے کھانا کھاتے ہیں اور 7:30 پونے 8 بجے نا ہماری آنکھ نہیں کھل رہی ہوتی. ٹھیک ہے, اب سوچئے کہ میں 8-8:30 بجے میکسیمم میں سو گیا ہوں. 4:30 بجے صبح یا 4 بجے صبح ایکچولی ڈیل کی ہمیشہ عادت ہے وہ آ کے ہمیں اٹھاتا ہے فار دا مارننگ سیٹ, فار دا مارننگ ہارٹ. گھسا ہے گھر کے اندر, اس نے اٹھایا ہے, بالکل بھاری سی آواز, بالکل خاموش. تو میں نے اپنے جو انڈر کی جو لیئر ہوتی ہے جو ہمیں وارم رکھتی ہے وہ پوری میں نے پہنی, تھوڑے سے اوپر سے کپڑے پہنے, میں باہر آیا. اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کی حالت خراب ہے, وہ میری طرف دیکھتا ہے, کہتا ہے, میں اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, کہتا ہے تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ جو رات میرے ساتھ ہوا ہے. میں نے کہا آر یو اوکے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ اب جو اس نے کہانی بتائی وہ آپ سنیے. 8:30 بجے ہم لوگ سارے سو گئے. یہ لوگ بھی بیچارے جا کے اپنا کلین اپ کرنے کے بعد 9:30 میکسیمم 9:30 بجے سونے کے لیے لیٹ گئے. کہتا ہے 11 بجے کا وقت ہوگا, دھڑام کی جو ہے نا ایک آواز آئی اور میں چونک کے اٹھ گیا کہ کیا ہوا. مجھے لگا کہ جیسے میرے گھر میں کوئی ہے. اب یہ پولیس والا ہے آپ کو پتا ہے, اور امریکہ میں آپ کو پتا ہے زیادہ تر ہر آدمی اپنی پروٹیکشن کے لیے کوئی نہ کوئی ویپن رکھتا ہے. میں پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہے. اس نے سب سے پہلے اپنا ویپن نکالا, ٹارچ اس میں لگی ہوئی ہے, ٹارچ جلائی اور بغیر لائٹ جلائے کیونکہ اس کی ٹریننگ ہے, یہ باہر گیا. اس نے کہا میں دیکھوں گی کیا ہو. کہتا ہے کچھ بھی نہیں. پورے گھر میں گھوما, کچھ بھی نہیں. جب کچن میں آیا تو وہ جو برتن ہم لے کر آئے تھے وہ ایک سائڈ پہ جو رکھے ہوئے تھے وہ زمین پہ پڑے ہوئے تھے, جیسے ان کو کسی نے پھینکا ہو, بہت غصے میں. تو میں نے اپنی بیوی کو کہا یار سنبھال کے رکھتی, کونے پہ رکھا ہوا ہے تم نے, ساری چیزیں رات میں گر کے وہ ہو گئی. تو ہم سمجھے یہی ہوا ہے, تو ہم نے ان کو سمیٹا اور ایک کبڈ کے اندر رکھ دیا, کھول کے ایک کبڈ کے اندر رکھ کے ہم دونوں سونے کے لیے چلے گئے. اچھا صاحب اب ہوگا, کہتا ہے یہ 11 بجے کے قریب ہوا ہے, اور کہتا ہے 2 بجے دوبارہ, اور کہتا ہے اس بار ایسا لگا کہ جیسے کسی نے گھر کے اندر جو ہے نا وہ بم مار دیا, چھڑاک کر کے ایک بہت زیادہ بڑے, جیسے کہتے ہیں نا, میں کیسے اس کو ایکسپلین کروں, ایک ایکسپلوژن کی آواز. میں مطلب پریشان حال دوبارہ باہر آیا,
تو اب دیکھتا ہوں جو میرا صدر دروازہ ہے اس کے سائڈ کے اس کی دونوں صدر دروازے کی سائڈ پہ نا بڑی خوبصورت سی فرینچ ونڈوز ہیں. تو کہتا ہے پوری ونڈو ٹوٹی ہوئی, پورا شیشہ باہر پڑا ہوا, اور مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے اس پہ بہت زور کی کوئی چیز ماری. تو کہتے ہیں میں پریشان وہاں کھڑا ہوں کہ میرا شیشہ کس نے توڑا, کسی نے گولی ماری ہے. رات باہر سائیں سائیں کر رہی, میں باہر نکلا, میں نے اپنے فون کے کیمرے کے اوپر جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا ہے, بٹ اس جگہ پہ اس کا کیمرہ نہیں, اس کا کیمرہ سائڈ پر ہے جہاں سے زیادہ تر لوگوں کی آمد و رفت ہے, کیونکہ وہ وہاں سے ان کا گراج ہے, دیٹس ویئر دے کم ان فرام, وہ زیادہ ان کو ایزی رہتا ہے. اچھا اب کہہ رہا ہے کہ میں باہر کھڑا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اندر سے کوئی چیز باہر گئی ہے, کیونکہ باہر سارا شیشہ پڑا ہوا ہے اور وہ جو ونڈو ہے وہ ساری ٹوٹی ہوئی ہے, اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں نیٹ کی طرف دیکھ رہا ہوں, نیٹ میری طرف دیکھ رہی ہے. تو کہتا ہے بس اس وقت مجھے تمہاری کہی ہوئی بات یاد آئی اور میرے اندر نا ایک جنون طاری ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے. کہتا ہے میں اندر گیا, اپنی گن لی, میں نے اپنی 2 بڑی بڑی ٹارچز لی اور میں ڈرائیو وے سے واک کرتا ہوا سیدھا وہ گلی چھوٹی سی کراس کی, اس گھر کے اندر چلا گیا. کہتا ہے اس گھر کے اندر میں گیا تو مجھے ایسا پینک اٹیک کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں, کیا چکر ہے. بس میں گیا اور میں اسی جگہ گیا, اسی کبرڈ کے اندر کہ جہاں وہ برتن رکھے ہوئے تھے, جہاں سے ہم نے وہ برتن اٹھائے تھے, اور میں نے وہ کھولا اور وہ برتن وہیں پڑے ہوئے تھے ایگزیکٹلی اسی طرح کے. کہتا ہے میں بیٹھ گیا اپنا سر پکڑ کے, میری بیوی مجھ سے کہتی ہے چلو یہاں سے, جسٹ گیٹ آؤٹ, نکلو ادھر سے, یہ کچھ اور ہی چیز ہے. کہتا ہے میں ہانپتا کانپتا واپس پہنچا ہوں. میری اور ہم نے اس کبرڈ کو جا کے چیک کیا جہاں ہم نے برتن رکھے تھے, وہاں کچھ بھی نہیں. اس کی مطلب اس دن جو ہے میں میرے رونگٹے کھڑے ہو. وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی یہ جو بھی ہے نا اس کو تنگ نہیں کرو, میرے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے, دس از جسٹ کریزی. اس شخص کی روح یا اس کا قارئ جو بھی ہے, میں اب گوروں کو تو یہ سارے کانسیپٹ سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا, اس کے پاس یہ سب نہیں ہے. تو وہ بیچارہ وہیں بیٹھا رہا, سارے شکاری کھڑے ہو کے سن رہے ہیں اور سب کی ہوا ٹائٹ ہو گئی. کوئی سب کہتے ہیں بھائی سورج نکلنے کے بعد جائیں گے, آج ہم سورج کے اندر نہیں جا رہے, کچھ مسئلہ ہے, there is something wrong. بٹ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس اونر نے ہمارے سامنے ہی اس گھر کو لا کے جو ہے نا وہ ڈیمولش کرنے والا پروسیس اگلے دن یا اس سے اگلے دن اسٹارٹ کر دیا. اور ان لوگوں نے جب سے وہ گھر ڈیمولش ہوا 3-4 دن کے بعد, وہ بہت چھوٹا سا گھر تھا مناج بھائی, ایسا نہیں ہے کہ اس کی ڈیمولیشن میں کوئی مہینہ لگے گا, رائٹ, بہت چھوٹا سا گھر تھا. اس کی ڈیمولیشن کے بعد سے ہمیں تو وہاں کچھ نہیں نظر آیا, اس کو کچھ نہیں نظر آیا. وہ اونر دوبارہ آیا, اس نے کہا کہ یار اس میں کچھ سامان ہے. انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے سامان میں سے, جس کو دینا ہے یہ سامان اٹھا کے باہر پھینک دو, دے دو, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, وی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ. ہمارا وہ گھر ڈیمو ہو گیا, سب ہو گیا, اور اس کے بعد ہم تو واپس آ گئے. اب انشاءاللہ اگلے سال جب جائیں گے تو ہوپ فلی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مگر اتنا جسے کہتے ہیں نا انٹر کنیکٹڈ ایونٹ زندگی میں میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا, اور نہ میں نے آبزرو کیا.